کر. حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، مگر میں سوتا بھی ہوں، بیویوں سے ملتا بھی ہوں، نمازیں رات کے اندر تہجد نماز بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، سوتا ہوں یعنی نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری زندگی یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں سے بھی ملتا ہوں، گھر کی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں. ومن رغب عن سنتی فلیس منی. حضور نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے وہ میرا نہیں. اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے حضور فرما رہے ہیں کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا میرا نہیں. اس حدیث میں مجھے وہ ٹکڑا سنانا تھا. حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخشاکم للہ. تو کائنات کا خلاصہ، کائنات میں حضور سے افضل اور بہتر کوئی ہستی نہیں ہے. وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب سے اللہ سے زیادہ میں ڈرتا ہوں. لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا متقی پرہیزگار بڑا ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا. اور اللہ سے مطمئن کون ہو جائے گا؟ ناہنجار نالائق. اللہ سے مطمئن ناہنجار نالائق ہو کر رہ جائے گا. آج مسلمانوں میں آپ کو بہت سے مسلمان ملیں گے، ان سے کہو نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور ابھی دین پر عمل کرو. انہوں نے کہا اللہ غفور و رحیم ہے، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی مغفرت ظاہر ہوگی، انہیں کسے بخشیں گے وہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہیں. ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی غفوریت ظاہر ہوگی، ان کی مہربانی ظاہر ہوگی. ہم گناہ نہیں کریں گے تو کس کو بخشیں گے؟ یہ نالائقی کا جواب ہے. اور ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جواب دینے والے. یہ بے باکی کا جواب ہے. اللہ کا دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا جواب ہے. آپ کہیں گے یہ جواب غلط ہے. میں غلط تو نہیں ہے لیکن صحیح بھی نہیں ہے. یہ جو وہ کہہ رہا ہے بات وہ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہی شدید العقاب بھی تو ہیں، سخت سزا دینے والے بھی تو وہی ہیں. آج ہی ہمارے اماموں نے پڑھا ہے حضرت نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی تمہید میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو یہ بات بتلا دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میری ہی سزا سب سے سخت سزا ہے. تو اللہ ایک طرف غفور و رحیم ہے تو ایک طرف ان کی سزا بھی بہت سخت ہے. تیرے حصے میں اللہ کی کون سی بات آئے گی؟ غفور و رحیم والی بات تیرے حصے میں آئے گی یا سخت سزا والی بات تیرے حصے میں آئے گی؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ جو تو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ بس میرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، یہ کہاں سے تو نے اطمینان کر لیا؟ تو تیرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، اللہ کی تو دونوں صفتیں ایک ساتھ ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. غلط اس لیے نہیں کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، اور صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ تنہا غفور و رحیم صرف غفور و رحیم نہیں ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہیں تو ان کی سزا بھی سخت ہے. اور کس کے حصے میں کون سی بات آئے گی اللہ جانے، کس کے حصے میں کیا بات آنی ہے، کس کے حق میں اللہ کی مغفرت ملنی ہے اور کس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جانی ہے. کسی کو کوئی گارنٹی، کسی کے پاس میں گارنٹی کارڈ نہیں ہے. کسی کو کوئی گارنٹی کارڈ لے کر آیا ہو کہ اس کے حق میں اللہ غفور و رحیم ہے تو ٹھیک ہے اب تو اطمینان کر لے، مگر ایسا گارنٹی کارڈ تو کوئی نہیں لایا. اس لیے یہ جو جواب ہے کہ وہ ہم گناہ کریں گے جبھی تو مولا کی مغفرت دریائے رحمت جوش مارے گا، ان کی مہربانی سے بخشش ہماری ہوگی. کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کس کی بخشش کریں گے؟ یہ سب وہی بے باکی اور ناہنجاری کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سے غفلت کا جواب ہے. اور جتنے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. عاشق کی بارات شاخ آہو پہ رہتی ہے، عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے. سمجھتے نہیں؟ گجراتی تو سمجھتے نہیں ہیں، پاکستان والے سمجھ جائیں گے سارے. عاشق تو جانو، بارات بھی جانو. شادی میں جو بارات جاتی ہے، اور شاخ کے معنی ہے سینگ، سینگ نکلتا ہے، اور آہو کے معنی ہرن.
ہرن کے سینگ ہوتے ہیں، اس سینگ کے اوپر عاشق کی بارات ہوتی ہے. اب جب ہرن کودے گا اور چوکڑیاں بھرے گا تو بارات رہے گی یا گرے گی؟ اس لیے عاشق کی بارات سکسیسفل بہت کم ہوتی ہے، وہ تو راستے میں سے ناکام ہو کر لوٹ آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے، اللہ جانے وہ سکسیسفل ہو کر لوٹتی ہے، ناکام ہو کر لوٹتی ہے. اس لیے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خائف اور ڈرنے والے رہتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے، اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے. ایک بہت بڑے تابعی ہیں زرارہ ابن ابی اوفا. زرارہ ابن ابی اوفا ایک بہت بڑے تابعی، وہ 40 سال تک ہنسے نہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کیا ہنسے جس کو اس کا انجام نہیں معلوم. مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو ہنس کے کیا کر لوں؟ تو وہ آدمی کیا ہنسے جس کا انجام اسے نہیں معلوم. نہیں ہنسے، 40 سال تک نہیں ہنسے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، سورہ مدثر پڑھ رہے تھے. اذا نقر فی الناقور فذلک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یہ آیت پڑھی اور وہیں گر پڑے اور انتقال ہو گئے. جنازہ گھر لے جایا گیا. جب ان کا جنازہ نہلانے کے لیے لیا گیا تو کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیے، اور جب تک جنازہ ان کا نہلاتے رہے وہ ہنستے ہی رہے. جب کفن میں بند کیا ان کا جب تک ان کا ہنسنا بند ہوا. وہ ہنس رہے، لوگ نہلا رہے وہ ہنس رہے. تو بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. وہ 40 سال نہیں ہنسے اس ڈر پر کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا. مرنے کے بعد مجھے اپنا اچھا انجام نظر آ جائے تو ہنسوں، اور جب تک مجھے اپنا اچھا انجام نظر نہ آئے تو کیا ہنسوں. اور جب موت ہوئی اور ان کا اچھا انجام انہیں نظر آیا تو خوب ہنسے اور ہنسنا دکھا کر کے دنیا کو گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو سمجھدار لوگ ہیں، خالص عقل رکھنے والے ہیں، ان کے اندر چوتھی بات کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. اور پانچویں بات ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں. حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں. مرنے کے بعد کل قیامت کا دن آنا ہے، اور اس قیامت کے دن میں ہر آدمی کا حساب ہونا ہے. کسی کا اس حساب آسان ہونا ہے، کسی کا حساب بہت سخت ہونا ہے. جس کا حساب آسان ہو گیا وہ تو کامیاب گیا، لیکن جس کا حساب سخت ہو گیا اس کی لٹیا ڈوبی. کس کا حساب آسان ہوگا، کس کا حساب سخت ہوگا، کچھ پتہ نہیں. آسان حساب کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور پہلے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما دیں گے کہ جب میرا بندہ حساب دینے کے لیے آئے تو اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو سب چھپا دیجیے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیجیے. یہ فرشتوں کو پہلے سمجھا دیں گے. چنانچہ جب بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا تو فرشتوں نے وہ گناہ پیش کرنے شروع کیا. کیوں بھئی؟ فلاں وقت میں لیٹرین میں بیڑی پی یا نہیں پی؟ اس نے کہا ہاں پی. اور وہ گھبرا رہا ہے کہ اتنی بیڑی پینے پر مواخذہ ہو رہا لیٹرین میں، تو آگے معلوم نہیں، ہم نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے ہیں. پھر فلاں کام کیا، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے جا رہے ہیں. اور وہ بندہ گھبرا رہا ہے اور اقرار کیے بغیر چارہ نہیں. اقرار کر رہا، ہر گناہ کا اقرار کر رہا. خدایا یہ کیا ہے میں نے، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا. جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دو. تو وہ جو گھبرا رہا تھا بھی وہ ایک دم کہے گا پروردگار عالم ابھی ذرا ٹھہریے،
میں نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے، وہ کہاں چھپ گئے؟ وہ پہلے سب میرے بڑے گناہ سامنے آنے چاہیے، پھر نیکیوں میں چینج ہونے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کو ہنسی آ جائے گی کہ دیکھو ابھی تو گھبرا رہا تھا، آپ کیسا نیڈر ہو کر سینہ تان کے بول رہا ہے۔ تو میدان محشر میں ایسے بھی حساب ہونے ہیں، یہ وہ آسان حساب ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حساب لیتے وقت اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا، بس لوٹیا ڈوبی، ستیہ ناش ہوا اس کا۔ جس سے کیوں کا سوال ہو گیا بس اس کا ستیہ ناش، مناقشہ ہو گیا، اس سے پکڑ ہوئی کہ تم نے گناہ کیوں کیا، بس جسے کیوں کیا یہ سوال ہو گیا، سمجھ لو اس کی لوٹیا ڈوبی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے میدان میں آسان حساب کس کے ساتھ ہونا ہے اور سخت حساب کس کے ساتھ ہونا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسان حساب سے گزارے، سخت حساب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور بندے ہیں، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم سخت حساب دے دیں، اللہ تعالی ہمیں آسان حساب سے گزارے۔ تو جتنے پانچویں بات ان کے اندر ہے، یخافون سوء الحساب، وہ حساب کی سختی سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا ہے بھی آگے؟ والذین صبروا ابتغاء